یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر آصف ہے اور راولپنڈی سے میرا تعلق ہے اور لیونگ برانچ منسٹری کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں سب سے پہلے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد لائف برج چینل کا کہ جنہوں نے آج مجھے کلام کی خدمت کا موقع جو ہے وہ آج اس چینل پر دیا ہے، تاکہ آج اس چینل پر خدا کے کلام کی منادی کی جا سکے۔ تو میں اس بات کے لیے ان تمام لوگوں کا، ان کی میڈیا کا اور اسپیشلی بشپ عمران شوکت صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جن کی بدولت آج میں کلام کی منادی کے لیے آپ سب کے لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ ہم سب بائبل مقدس میں سے اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے زبوروں کی کتاب، اس کا 133واں زبور اور اس کی پہلی آیت کا ہم خداوند کے کلام میں سے مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ خداوند کا کلام پڑھا، سنا، سمجھا، جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آج میرے عزیزو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں گے، جو بات ابھی خدا کے کلام میں سے تلاوت کی گئی ہے۔ اس بات پر ہم غور کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اس زبور کو لکھنے والا داؤد ہے، اور داؤد اس زبور کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ میرے عزیزو، داؤد ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے اتحاد کے اندر کیسے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، کیسے ہم نے فیلوشپ کا حصہ بننا ہے۔ اور داؤد اس بات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ میرے عزیزو ایمانداروں کے لیے یہ بات ہوئی ہے کہ آج کے ایماندار جو ہیں، کیا ان کے اندر یونٹی، اتحاد، فیلوشپ یا رفاقت قائم ہے یا نہیں؟ لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں داؤد بتاتا ہے، اور اتحاد کے اندر، یونٹی کے اندر قائم رہنے سے ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں داؤد جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر داؤد جس بات کے لیے ہمیں ابھار رہا ہے وہ یونٹی ہے، وہ اتحاد ہے کہ ہم نے فزیکلی اور اسپرچولی طور پر ہم نے کیسے اتحاد کے اندر رہنا ہے، یونٹی کے اندر رہنا ہے۔ کیونکہ اگر میرے عزیزو ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونٹی کے اندر برکت ہے، یونٹی کے اندر بڑھوتی ہے، یونٹی کے اندر سلامتی ہے، اور یونٹی کے اندر ہی افزائش ہے۔ اگر ہم آج کے دور کے اندر دیکھیں تو آج کے دور کے اندر ہم ڈس یونٹی کا شکار ہو چکے ہیں، اور ابلیس نے ہمارے دلوں کے اندر ڈس یونٹی کا بیج جو ہے وہ بو دیا ہے، اور وہ بیج بڑھتا ہوا اس قدر تناور درخت بن چکا ہے کہ اس کی جڑیں دور دور تک پھیل چکی ہیں، اور اس کو اکھاڑنے والا کوئی نہیں ہے، اس درخت کو اکھاڑنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف
خدا کا کلام ہے جو اس ڈس یونٹی کے درخت کو جڑوں سے اکھاڑنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم کلام کے مطابق یونٹی کے اندر آئیں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں داؤد یہاں پر صاف اور کھلے الفاظ کے اندر بتاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے اندر یونٹی قائم ہے تو ہم خوشی کے اندر قائم ہیں۔ اگر یونٹی ہمارے اندر قائم ہے تو ہم خوشحالی کی طرف ہیں۔ اگر یونٹی ہمارے اندر قائم ہے تو میرے عزیزو، ہم کلام کے مطابق ہمارے اندر خوشی بھی قائم ہے۔ فلپیوں کے خط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پالوس رسول جو ہے وہ وہاں پر خدمت کرتا ہے، اور اگر اس کلیسیا کے بارے میں دیکھا جائے یا پڑھا جائے تو وہ کلیسیا پالوس رسول کی مالی مدد بھی کر رہی تھی اور روحانی مدد بھی کر رہی تھی، اور ہر طرح سے وہ پالوس رسول کو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ لیکن ایک بہت بڑی کمزوری اس کلیسیا کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ جو بات تھی وہ ڈس یونٹی کی بات تھی۔ اس کلیسیا کے اندر اختلاف رائے بہت پایا جاتا تھا، ڈس یونٹی پائی جاتی تھی، جس کے باعث وہ ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو پالوس نے کہا کہ اپنے اندر سے اس اختلافات کو نکالنا ہے، اس ڈس یونٹی کو نکالنا ہے، کیونکہ اگر ہم ڈس یونٹی کا شکار ہیں، اگر ہم اختلافات کا شکار ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو میرے عزیزو، اگر ہم کلام کے مطابق دیکھیں تو ابلیس کا یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہم ایماندار لوگ آپس میں مل کر نہ بیٹھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں پیئیں نہ۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اکیلے بیٹھے رہیں، اور اکیلے پن کا شکار ہوتے ہوئے ابلیس جو ہے وہ ہم پر قابض رہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی پستی ہے جو ایماندار کی زندگی کے اندر ہے۔ اس لیے داؤد ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور داؤد ہمیں اس بارے میں یہ بات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے اندر یونٹی ہے، اگر ہمارے اندر اتحاد ہے، تو میرے عزیزو، ہم پستی کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ابلیس شرمندہ ہوگا، وہ اس کا ہتھ کنڈا جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور وہ اپنے مقصد کے اندر جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ جب ایمانداروں کے اندر یونٹی ہوگی، جب ایمانداروں کے اندر باہمی رفاقت ہوگی، جب ایمانداروں کے اندر اتحاد ہوگا، میرے عزیزو، اگر ہم اسپرچولی اور فزیکلی برکت کو لینا چاہتے ہیں، اگر ہم بلیسنگز کو لینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے اندر اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے اندر یونٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم اس سے اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر داؤد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا ہے اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ آمین۔ یہ یونٹی کی برکت ہے، یہ اتحاد کی برکت ہے، اور یہاں پر داؤد اس بارے میں بتاتا ہے کہ کہتا ہے یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے۔ میرے عزیزو، تیل جو ہے وہ ہماری برکت کو بیان کرتا ہے، وہ ہمارے مسحہ کو بیان کرتا ہے، اور وہ خدا کی حضوری کو بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے جو سر پر لگایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں،
اگر ہم خدا کے مسا کے نیچے رہتے ہیں اور اگر ہم اس کی انوائنٹنگ کے نیچے رہتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ صرف انوائنٹنگ قائم نہیں رہتی، وہ برکت صرف قائم نہیں رہتی، وہ حضوری صرف قائم نہیں رہتی، بلکہ وہ برکت بڑھتی ہے، اس کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے۔ جیسے داؤد یہاں پر کہتا ہے کہ بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، تو یہ برکت ہے، یہ برکت لبریز ہو رہی ہے، اور یہ برکت صرف اور صرف سر تک قائم نہیں ہے، بلکہ یہ برکت سر سے لے کر پاؤں تک جا چکی ہے، کیونکہ یہاں پر یونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہمارے اندر ڈس یونٹی ہے، اگر ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، تو ہم اس برکت سے محروم ہیں، ہم اس برکت میں بڑھ نہیں سکتے، ہم اس برکت میں افزائش نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے، خادم ہوتے ہوئے، روحانی طور پر یا جسمانی طور پر اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر یونٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف چرچز کے اندر بلکہ خاندانوں کے اندر ڈس یونٹی ہے، چرچز کے اندر ڈس یونٹی ہے، ایمانداروں کے اندر ڈس یونٹی ہے، خادموں کے اندر ڈس یونٹی ہے، اور جگہ جگہ پر ہم ڈس یونٹی کا شکار ہیں۔ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اور ابلیس جو ہے وہ ہمیں سیپریشن کے اندر لے کر جا چکا ہے، ابلیس ہمیں سیپریٹ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے نہ ہم خاندانی طور پر برکت پا رہے ہیں، نہ ہم کلیسیائی طور پر برکت پا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم پرسنلی طور پہ ہم برکت کے اندر افزائش کر رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ابلیس ہمارے اندر اس بیج کو بو چکا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بیج بو چکا ہے، لیکن وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ اب کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے وہ تناور درخت کو ہم جڑ سے اکھاڑ سکیں۔ یہ صرف اور صرف قدرت خدا کے کلام کے اندر ہے، اور ہماری یونٹی کے اندر ہے کہ ہم اس تناور درخت کو پھیلی ہوئی جڑوں سے لے کر اس کے سمیت ہم اس درخت کو اکھاڑ سکیں، اور وہ ڈس یونٹی ہمارے اندر سے ختم ہو، اور وہ لعنت جو ڈس یونٹی کے سبب سے ہمارے اندر پھیل چکی ہے، ہمارے اندر آ چکی ہے، وہ لعنت ختم ہو، جڑوں سے ختم ہو، اور ہم برکت پائیں، اور کثرت کی برکت پائیں، اور ہماری برکت کا پیمانہ لبریز ہو، نہ صرف کلیسیائی طور پہ، نہ صرف پرسنلی طور پہ، نہ صرف خاندانی طور پہ، بلکہ ایمانداروں کے اکٹھے ہونے کے اندر بھی ہماری برکت کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتا جائے۔ داؤد کیسی بڑی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو کیسی خوشی کی، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، وہ ہمیں تربیت کرتا ہے، وہ ہماری چھانٹ کانٹ کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہم کس ٹریک پر چل رہے ہیں، کس ڈگر پر جا رہے ہیں، اور کس طرف ہم موو کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ ہماری چھانٹ کانٹ کرتا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں۔ وہ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر کسی بھی طرح سے ڈس یونٹی ہے، ہم اتحاد کے اندر نہیں ہیں، ہم اتفاق کے اندر نہیں ہیں، وہ بتاتا ہے ہمیں، وہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے، تاکہ اس ڈس یونٹی کے اندر سے ہم نکل سکیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، ڈس یونٹی بہت بڑی لعنت ہے جو ہمیں سیپریٹ کرتی ہے،
جو خاندان تباہ کرتی ہے، جو کلیسیائی طور پر نقصان دہ ہے. ہمیں ڈس یونٹی کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے اور اپنے اندر ہم نے یونٹی لے کر آنی ہے. ہم نے باہمی تعلق رکھنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھنا ہے. ہم نے اتحاد میں رہنا ہے. ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیلوشپ کے اندر رہیں تاکہ ہم اس برکت کو لے سکیں، اس برکت کو ریسیو کر سکیں، اس برکت کی آبزرویشن کر سکیں جس کے بارے میں داؤد کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے. اب یہاں پر جو بیش قیمت تیل ہے یہ روح کا خاص مسا ہے، اور یہ جو تیل جس کی ایک قیمت بتائی گئی ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے. تو ہمارے لیے جو مسا ہے خدا کا مسا، اور ہمارے لیے جو حضوری ہے خدا کی، وہ ہمارے لیے بیش قیمت عطر سے، بیش قیمت تیل سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم خدا کی حضوری میں ہیں، اگر ہم خدا کے مسا میں ہیں، تو جان لیں کہ ہم اس برکت کو پا چکے ہیں جس کے بارے میں داؤد ہمیں بتاتا ہے. اور لکھا ہے کہ سر سے لے کر پیراہن تک. میرے عزیزوں، اگر آپ یونٹی کے اندر ہیں تو پھر یہ برکت صرف آپ کے خاندانوں تک محدود نہیں ہے. اگر آپ یونٹی کے اندر ہیں تو صرف یہ برکت آپ تک محدود نہیں ہے، آپ کی شخصی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بڑھتی 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 خاندانوں تک جاتی ہے. یہ بڑھتی بڑھتی چرچز تک جاتی ہے. یہ ایمانداروں تک جاتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی برکت قوموں میں بھی برکت کا باعث بنتی ہے. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے، اور ہمیں اس بات پر غور کرنے کا فضل دے کہ ہم کس ٹریک پر چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں. کیا آیا ہم ڈس یونٹی کا شکار ہیں یا ہم یونٹی کے اندر ہیں؟ اور اگر ہمارے پاس یونٹی کی برکت نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر سے ڈس یونٹی کی لعنت ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں اس لعنت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو، مجھے اور ہم سبوں کو برکت بخشے. آمین.